पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद का। اور میں مر جاؤں تو کچھ خاکے مدینہ میرے منہ پہ مل دینا، میں مر جاؤں تو کچھ خاکے مدینہ میرے منہ پہ مل دینا، یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی۔ حضرات محترم، اب ہمارا نظام بالکل آخر میں پہنچ چکا ہے اور مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، اس کا ترجمہ زحمت تمام۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، اس کا ایک سادہ سا ترجمہ تو یہ ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہوتی ہے، اور ایک سادہ سا ترجمہ ہم بھی یوں بھی کر لیتے ہیں کہ تھوڑی سی دعا بھی بہت صلہ دیتی ہے اور چہرے کو گلاب کی طرح کھلا دیتی ہے۔ اللہ کی یاد کو دل سے جانے مت دینا دوستو، کبھی کبھی تھوڑی سی دعا بھی پورے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ آئیے دعا سے پہلے ایک دعا کرتے ہیں کہ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، مولا کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا، اور میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے کبھی گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ میں اس وقت گزارش کر رہا ہوں حضرات علماء کے سروں کے تاج مخدوم و مکرم حضرت اقدس جناب حضرت مولانا مفتی اکمل صاحب نبیرہ علامہ رفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ میں گزارش گزار سالار کارواں کی حیثیت سے اس قافلہ شب کو منزل مقصود تک پہنچاتے ہوئے اختتامی دعا فرمائیں۔ آئیے ہم حضرت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رہنما کو اے خدا شادماں رکھنا، آمین تو کہہ لو بھائی، ہمارے رہنما کو اے خدا شادماں رکھنا، سروں پہ ان کا سایہ اے خدائے آسماں رکھنا، اور ہماری عزت اور حرمت کا ان کو پاسباں رکھنا، اس گلستاں کو یا رب ہمیشہ جاویدہ رکھنا۔ اور جہاں سے میرے بھائی جاوید ضیاء چھوڑ کے گئے ہیں کہ سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کی طرح، مجھے تو ان کی صدا پہ بڑا پیار آیا ہے، تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ سر جھکائے بیٹھے ہیں صحابہ کی طرح، لبوں پہ اپنے دعائیں سجائے بیٹھا ہے، وفا کی راہ میں خود کو مٹائے بیٹھا ہے، اور لگا سکا نہ کوئی ان کے قد کا اندازہ، یہ آسماں ہے مگر سر کو جھکائے بیٹھا ہے۔ ہم گزارش گزار حضرت والا منبر نور پر جلوہ افروز ہوں اور سالار کارواں کی حیثیت سے اس قافلہ شب کو منزل مقصود تک پہنچاتے ہوئے اختتامی دعا فرما دیں۔ جو ساتھی باہر ہیں اس جلسے گاہ سے، ان سے گزارش کہ اب تو جام آخری پینا ہے ساقی، تمام حضرات باہر سے اندر تشریف لائیں، دعا ہو رہی ہے، حضرت والا کا جیسا ذوق ہوگا نصیحتیں ہوں گی، اور انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیند کا خمار ہے آپ حضرات پر، ایک جلسے میں اتنا تھک گئے ہو، اگر دو چار جلسوں میں حاضری ہو جائے تو پھر کیا حال ہوگا، تو تھوڑا سا بیدار رہیں، پیچھے بیٹھنے والے آگے آ جائیں، دعا کے لیے انشاءاللہ ہم سب تیار ہیں، ان قریب دعا ہو رہی ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، صدق اللہ العظیم۔ فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاة مودع، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
میرے اللہ مجھے رحمت کا اشارہ دے دے، میرے اللہ مجھے رحمت کا اشارہ دے دے، جب پڑے کوئی مصیبت تو سہارا دے دے، اور جس نے بس تیرے سہارے پہ چلا دی کشتی، جس نے بس تیرے سہارے پہ چلا دی کشتی، قوم مسلم کو وہی عزم دوبارہ دے دے۔ معزز سامعین، یہ مدرسہ حاضہ کا سالانہ جلسہ جس کی پہلی نشست میں ہم سب جمع ہیں، اب یہ جلسہ پورا ہونے کے قریب ہے، اختتام کی طرف آ رہا ہے۔ ہم سب لوگ دعا کے لیے تیار ہیں، ان قریب اس جلسے کی، اس مجلس کی دعا ہو جائے گی، اور پھر یہاں سے ہم اٹھ کر اپنی ضرورتوں میں، اپنی مصروفیتوں میں لگ جائیں گے، آرام کریں گے، اور پھر دوسرے اور کام ہیں، صبح اٹھ کر نمازوں کا اور دوسری تجارتوں کا وہ کام شروع ہوگا۔ یہ جلسہ ہمارا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جلسہ سال بھر میں آتا ہے، سال بھر تک آپ حضرات اپنی مصروفیتوں میں، اپنے کاموں میں رہتے ہو، سال بھر میں ایک موقع ملتا ہے تو آپ حضرات بڑی محبت کا اور بڑی بیداری کا ثبوت پیش کرتے ہو۔ ایسا نظام اور الحمدللہ اس طرح سے یکسوئی اور باادب ہو کر جو آپ حضرات بیٹھ جاتے ہو، ایسا بہت کم جلسوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ مولانا تصور صاحب ماشاءاللہ انہوں نے آپ حضرات کو اس انداز سے سنوارا، اور اس انداز سے آپ حضرات پر محنت کی گئی ہے کہ آپ حضرات اپنے جلسے کو بارونق بنانے کے لیے اور ماحول کو سازگار کرنے کے لیے یکے بعد دیگر جلسوں میں آ کر بیٹھ جاتے ہو، یہ یقیناً ہمارے حضرت مولانا کی بڑی محنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان جلسوں کی حاضری اور ان جلسوں میں آنا جانا اور ان جلسوں کو سننا سنانا، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ جلسے ہو رہے ہیں اور آپ حضرات یکے بعد دیگر علاقہ در علاقہ دیکھ رہے ہیں، جلسوں کا دور دورہ ہے، ہر طرف جلسے کیے جا رہے ہیں، اور جلسوں میں ہمیں بتایا سنایا جا رہا ہے، لیکن ضرورت ہے اس وقت میں عمل کرنے کی۔ وقت گزر رہا ہے اور وقت جو ہے زندگی کے لمحات وہ گزرتے جا رہے ہیں۔ وقت ہمارا میرے بھائیوں یہ بڑی تیزی کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں اپنے رشتہ داروں میں، اپنے تعلقات والوں میں، اپنی بستیوں میں، اپنے گھروں میں کہ لوگ اپنے وقت کو پورا کر کے اس دنیا سے جا رہے ہیں، رخصت ہو رہے ہیں۔ اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے اور اس زندگی کو گزارتے ہوئے ضرورت ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، ہم آخرت کی تیاری کرنے والے ہوں، آخرت کی فکر اور آخرت کا ڈر اور اللہ کا خوف، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہماری طبیعتوں پر سوار رہے، ہمارے ذہنوں پر سوار رہے، یہ بہت ضروری ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، عمر گزر رہی ہے، وقت گزر رہا ہے، اور ہم لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں، رخصت ہو رہے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ ہم اپنی اس زندگی کو، اپنے اس وقت کو صحیح گزار کر اس دنیا سے رخصت ہوں۔ کہ دنیا جو ہے یقیناً جو اس دنیا میں آدمی کرے گا، جو اس دنیا میں بوئے گا اور جو بیج ڈالا جائے گا، اس کا پھل اس کے سامنے آئے گا۔ دیکھو ہم لوگ اپنی کھیتیوں میں، اپنی زمینوں میں جا کر، اپنی زمینوں میں پہنچ کر کھیتیاں کرتے ہیں، اور وہاں زمین کو ہموار کر کے اور زمین کو صحیح بنا کر اس میں بیج ڈال دیتے ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ جب محنت کی گئی ہے زمین سنوارنے کے لیے اور صحیح بنانے کے لیے، جب ہم نے محنت کی اور پھر اس میں ہم نے بیج ڈالا، تو امید ہمیں یہی رہتی ہے کہ ہماری اس محنت کا نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا، اور آتا بھی ہے۔ تو ہم لوگ اگر دنیا میں رہتے ہوئے محنت کریں، نمازوں کی پابندی ہو اور حقوق العباد، حقوق اللہ کی ادائیگی ہو، اللہ کے حقوق کو ادا کیا جائے،
اللہ اس کے رسول نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ ساری تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، ہم ان تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی فرمانبرداری، آپ کے حکم کو ماننا، یہ اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو یقیناً کل قیامت کے دن وہ اس کا نتیجہ اور اس کا ثمرہ ہمیں ضرور ملے گا۔ یہ وقت جا رہا ہے، بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اور میرے بھائیو آپ حضرات سن رہے ہیں جگہ جگہ لوگ جو ہیں منتقل ہو رہے ہیں اور اس دنیا کو، اس دار فانی کو چھوڑ کر اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ یہ دنیا جو ہے یہ کھیل کود کا سامان ہے، یہ لہو لعب ہے۔ یہاں دنیا میں جو آیا ہے وہ اس دنیا سے ایک دن ضرور رخصت ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب وقت رخصت آتا ہے نہ تقدیم ہوتی ہے نہ تاخیر ہوتی ہے۔ جو اللہ نے وقت لکھ دیا ہے، جو وقت متعین ہے، اس وقت میں آدمی جائے گا۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنی زندگی میں نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوں اور اس دنیا سے ہم جائیں، تاکہ ساری منزلیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں، قبر کی منزلیں آسان ہو، اور قبر کی منزل کے بعد جو اور دوسری منزلیں ہیں وہ ساری ہمارے لیے آسان ہو جائیں۔ اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور ان میں سب سے پہلے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم نمازی بن جائیں، نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ قرآن کریم کی جو اس وقت میں آیت پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نماز وہ تمام گناہوں سے، تمام بے حیائیوں سے اور تمام غلط کاموں سے نماز روک دیتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو ہم نمازی بنیں، نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہوں۔ ان جلسوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہماری زندگی میں قرآن و حدیث کا جو نظام ہے، اللہ کے نبی کی جو تعلیم ہے، وہ ہماری زندگی میں آ جائے، ہم صحیح معنی میں اتباع سنت میں زندگی گزارنے والے بن جائیں، قرآن کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ یہی میرے بھائی دنیا میں آنے کا اور اس دنیا میں رہنے کا مقصد ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی، اس میں نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ نماز کا میرے بھائیو آج کل ہم لوگ خیال نہیں کرتے۔ ہم لوگ بچے تو یوں سمجھ رہے ہیں کہ جوانی میں نماز پڑھیں گے، جوان یوں سمجھ رہے ہیں کہ بڑھاپا آئے گا تو نماز شروع کریں گے، اور بوڑھے لوگ بھی وہ بھی اندازہ لگائے بیٹھے ہیں اور وہ بھی یقین کیے بیٹھے ہیں کہ ابھی تو اور عمر ملے گی پھر نماز شروع کریں گے، حتیٰ کہ آدمی اسی امید لگائے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو نماز جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ سب سے پہلے اسی کے متعلق پوچھا جائے گا۔ 5 چیزوں کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے، ان میں سے ایک نماز بھی ہے۔ بنی الاسلام علی 5 اشیاء اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ 5 چیزوں کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے۔ بھائی جیسی جو ہے ہم بنیاد رکھیں گے اسی طرح کی اس پر تعمیر ہوگی۔ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اپنا مکان بنانے کے لیے، اپنا گھر بنانے کے لیے، اپنی بیٹھکوں کی تعمیر کے لیے کہ ہماری بنیاد مضبوط ہو، بنیاد اچھی ہو، اس میں سریہ ڈالا جائے، اس میں اچھی طریقے پر اور دوسرے کام کیے جائیں، جب جا کر پھر کام شروع کرتے ہیں۔ اور ذہن میں بات یہی رہتی ہے کہ بنیاد مضبوط ہوگی تو تعمیر بھی مضبوط رہے گی۔ اور میرے بھائی اسی لیے ضروری ہے کہ ہماری اسلام کی اس بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ اگر بنیاد کمزور ہے اور بنیاد میں خامی ہے، بنیاد میں اگر کمزوری ہے تو پھر تعمیر میرے بھائی مضبوط ہونے والی نہیں ہے۔ جو ہمارا وقت گزر رہا ہے، نمازوں کی پابندی نہیں اور روزوں کی ہم پابندی نہیں کرتے اور زکوٰۃ کی ادائیگی ہم نہیں کر رہے ہیں، اگر ان سارے کاموں سے دوری ہم نے اختیار کر رکھی ہے تو بتاؤ پھر یہ زندگی ہماری گزرے گی تو کیسے مضبوطی ملے گی، کیسے ہم طاقتور بنیں گے، کیسے ہمیں اخروی زندگی میں کامیابی ملے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت کی زندگی ہمارے لیے آسان فرما دے اور ہمارے لیے وہ ساری نعمتیں جو ایک ایمان والے کے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے تیار کی ہیں، وہ ساری نعمتیں میسر آ جائیں اور وہ ساری نعمتیں اللہ ہمارے لیے مقدر فرما دے، تو ضروری ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے اتباع سنت، اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری۔ نماز پڑھنا ضروری ہے، سب سے پہلے نمازی بن جاؤ۔ انشاءاللہ جب نماز زندگی میں آ جائے گی اور دوسرے کام بھی ہماری زندگی میں ضرور آئیں گے۔
نماز تمام غلط باتوں سے، بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ نماز میرے بھائیوں غلط کاموں سے، فحش کاموں سے اور گناہوں سے ہمیں بچا دے گی اگر ہم صحیح معنی میں نمازی بن جائیں۔ آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے باوجود کاروبار کیے ہوئے ہیں، تجارت کیے ہوئے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں اور تکلیف پہنچا رہے ہیں، ایک دوسرے کی زمین کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، یتیموں کا خیال نہیں، کمزوروں کا خیال نہیں اور ایک دوسرے کا بالکل خیال نہ کرتے ہوئے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں نمازی اگر ہیں اور یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نماز ہماری درست نہیں، نماز ہماری صحیح نہیں ہے۔ نماز تو جو صحیح پڑھتا ہے اور جو صحیح خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازوں میں وقت گزارتا ہے، ذکر اللہ کا اہتمام کرتا ہے، نمازوں میں کھڑا ہو کر تلاوت قرآن میں مشغول ہو کر اپنے وقت کو صرف کرتا ہے، دن کے اجالے میں، رات کی تاریکیوں میں، رات میں اٹھ کر جو شخص نماز میں اپنے وقت کو صرف کر رہا ہے، گزار رہا ہے، وہ یقیناً معتبر ہے، وہ یقیناً مقبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے، اللہ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے، آدمی سارے کام، خیر کے کام، دین کے کام کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم نمازی بن جائیں، نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ جوان جو ہے وہ بہت کمزوری کا مظاہرہ کر رہا ہے، کچھ میرے بھائیوں ہم لوگ بڑی کمزوری دکھا رہے ہیں، مسجدوں میں جانے کا ہمارے پاس وقت نہیں اور شکایتیں کرتے ہیں بے برکتی کی، شکایتیں کی جا رہی ہیں، تجارتوں میں خیر و برکت نہیں ہو رہی اور شکایتیں ہو رہی ہیں کہ اولادوں میں، نسلوں میں، بچوں میں برکتیں نہیں آ رہی ہیں۔ کہاں سے برکتیں آئیں گی؟ کہاں سے اللہ کی رحمتیں آئیں گی؟ جب ہمارے پاس اللہ کے لیے وقت نہیں تو اللہ کے پاس ہمارے لیے وقت کیوں ہوگا؟ بھئی ہمیں دین کی ضرورت ہے، ہمیں قرآن کی ضرورت ہے، ہمیں نمازوں کی ضرورت ہے، ہمیں دین پر چلنے کی ضرورت ہے، دین کو ہماری ضرورت نہیں، دین جو ہے وہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دین کو ہماری ضرورت ہے، دین ہمارا محتاج ہے، نمازیں ہماری محتاج ہیں تو یہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ نمازوں کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں نمازوں کی ضرورت ہے، دین کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں دین کی ضرورت ہے، قرآن کو ہماری ضرورت نہیں، قرآن کی ہمیں ضرورت ہے۔ دنیا میں بسنے والے سارے انسان اور اس دنیا میں زندگی گزارنے والا ہر بشر اگر وہ اس دین کو چھوڑ کر، اللہ اس کے رسول کی تعلیم کو چھوڑ کر اور اس سے ہٹ جائے اور دور ہو جائے، میرے بھائیو اللہ کو کوئی ضرورت ہماری نہیں ہے۔ اللہ کسی اور جماعت کو پیدا کرے گا، اس سے دین کا کام لے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اے ایمان والو اگر تم سارے کے سارے مرتد ہو جاؤ، دین سے دوری اختیار کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کسی اور جماعت کو پیدا کرے گا اور اس سے دین کا کام لے گا، اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا بھی اپنے محبین میں شمار فرما دے، ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہوں اور اللہ بھی ہم سے محبت کرنے والا ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین پر قائم رہیں، نمازوں کی پابندی کریں۔ مبارک مہینہ ان قریب آنے والا ہے، رمضان شریف کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں، مبارک مہینہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے میں اور ایک ایک نیکی کہ میرے بھائیوں جو ہم کرتے ہیں، ایک ایک نیکی کہ میرے بھائیوں 70 گنا اللہ تبارک و تعالی ہم کو عطا فرمائیں گے اور اللہ کے دینے کی کوئی حد نہیں ہے۔ جب اللہ دینے پہ آتا ہے، اللہ نوازنے پہ آتا ہے، اس کے دینے کی، اس کے نوازنے کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہم تو ذرا سا آ کر دیکھیں، ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دیکھیں، ہم مسجدوں سے محبت کرنے والے بنے، ہم مسجدوں میں حاضری دینے والے تو بنے، ہم اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر ذرا سا عمل کرنے والے تو بنے، انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ ہمیں قبول کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں نماز پڑھتے رہیں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ ہمارے حضرت ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے اس نماز کے تعلق سے کہ نماز کیسے گناہوں سے روکتی ہے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب اللہ غریق رحمت فرمائے، حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی گناہوں سے نہیں بچتے، نماز کیسے گناہوں سے روکتی ہے میں بتاؤں گا۔ حضرت کا یہ واقعہ حضرت سنایا کرتے تھے، ایک چور چوری کرنے کے ارادے سے ایک بادشاہ کے محل میں داخل ہوا اور وہ جب چوری کرنے کے ارادے سے اس بادشاہ کے محل میں جا رہا تھا
تھا، اندر سے کچھ آواز جو ہے اس کو آ رہی تھی، بادشاہ اپنی بیوی سے کچھ گفتگو کر رہا تھا، اس نے وہاں کان لگا کر اس کو سننا شروع کر دیا، کان لگائے، کھڑکی سے آواز آ رہی تھی، بادشاہ اپنی بیوی سے یوں کہہ رہا تھا میں اپنی بچی کی شادی کسی ایسے آدمی سے کروں گا جو بہت متقی اور پرہیزگار ہوگا، بہت نیک کام کرنے والا، ذکر اللہ میں زندگی گزارنے والا ہوگا، ایسے شخص سے میں اپنی بچی کی شادی کروں گا۔ یہ اس نے بات کو سنا، سننے کی اجازت نہیں، سننا نہیں چاہیے۔ آج کل لوگ سفر کرتے ہیں، گھر میں سے کہیں سے کچھ آواز تھوڑا سا تیزی سے کچھ آ رہی ہے، بات کرنے کی گفتگو کچھ آواز محسوس ہوتی ہے، لوگ کان لگا لیتے ہیں، قطعاً اجازت نہیں، یہ خیانت ہے، یہ گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ تو چونکہ گناہ کرنے کے لیے اور چوری کرنے کے لیے گیا تھا، اس لیے اسے کیا پڑی تھی، وہ تو گناہ کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا، ایک اور گناہ کیا تو اس کے بعد اب تک تو وہ گناہ کر رہا تھا، اب وہ دھوکے پر اتر آیا، اس کے ذہن میں بات آئی کہ تو ایسا کر لے کہ مسجد میں جا کر بیٹھ جا، اپنے حلیے کو، اپنے لباس کو، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو، اپنے اقوال، اپنے افعال، اپنے کردار کو تو درست کر لے، اور پھر بادشاہ کو خبر ہو جائے گی اور بادشاہ اپنی بچی کی شادی مجھ سے کر دے گا، ساری دولت کا مالک میں ہی بن جاؤں گا۔ اب مسجد میں پہنچا، ذکر اللہ کا اہتمام شروع کیا، تسبیح لے کر پڑھنا شروع کیا، اور معاشرہ ہو گیا، اور اپنے لباس بھی تبدیل کر دیا، اور تلاوت قرآن میں اور جتنا بھی جو بھی کچھ ہو سکتا تھا بس ذکر کرنا اور تسبیحات کا پڑھنا اس نے شروع کر دیا۔ بس چرچا ہو گیا، چاروں طرف شور ہو گیا، بھئی مسجد میں کوئی بہت بڑا نیک آدمی رہتا ہے، بہت متقی پرہیزگار آدمی مسجد میں ہماری آیا ہوا ہے۔ بس بادشاہ تک یہ خبر پہنچ گئی، بادشاہ نے وزیر کے ذریعے پیغام پہنچایا کہ جا کر کہو کہ ہم اپنی بچی کی شادی اس نیک آدمی سے کرنا چاہتے ہیں، اس مسجد میں بیٹھنے والے سے کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ کا پیغام وزیر نے پہنچایا، اس سننے والے نے اور اس عبادت کرنے والے نے سنا، سننے کے بعد اس نے رونا شروع کر دیا۔ وزیر نے معلوم کیا بادشاہ خود آپ کے پاس پیغام پہنچا رہے ہیں، تم کیوں رو رہے ہو؟ اس شخص نے، اس متقی پرہیزگار شخص نے جس نے یہ کام شروع کر دیا تھا، چوری چھوڑنے کے بعد اس نے یوں کہا کہ میں سال پہلے بادشاہ کے محل میں داخل ہوا، بادشاہ نے اپنی بیوی سے گفتگو کی اور وہ یوں کہہ رہا تھا میں ایک ایسے آدمی سے شادی کروں گا جو نمازی ہوگا۔ میں نے اسی وقت یہ بات ذہن میں بٹھا لی اور ذہن میں بات یہ آئی کہ تو نمازی بن جا تاکہ ساری دولت کا مالک تو ہی ہو جائے، بھئی بچی آ جائے گی تو دولت کا مالک بھی تو ہی ہو جائے گا، ساری ملکیت تیرے قبضے میں آ جائے گی۔ اس نے رونا شروع کیا اور منع کر دیا کہ میں اس شادی کے لیے، اس پیغام کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں۔ تو حضرت فرماتے تھے، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو نماز ایسے گناہوں سے روک دیتی ہے۔ اس نے یوں کہا کہ اب تک تو مجھے مال کی ضرورت تھی، اب تک تو مجھے دولت کی ضرورت تھی، لیکن اب نماز سے، اب قرآن سے، اللہ کے رسول سے اس قدر محبت ہو گئی، اب دنیا میرے سامنے کچھ نہیں ہے، اب دنیا مجھے نہیں چاہیے، اب دولت مجھے نہیں چاہیے۔ جس دولت کو تلاش کرنے کے لیے، جس دولت کی حوث میں نمازوں کو شروع کیا تھا، اسی نماز کی محبت نے قلب کو تبدیل کیا، دل و دماغ کو بدلا، اور اللہ کی محبت اس قدر ذہن میں ڈال دی کہ ساری محبتیں دل و دماغ سے نکل گئی۔ اللہ ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے، اللہ اتباع سنت کی ہمیشہ ہمیں توفیق دے دے۔ بھئی جلسے کا آخر ہے، قبولیت کا وقت ہے، انشاءاللہ نماز سے پڑھا کریں گے نہیں پڑھا کریں گے؟ کون کون پڑھا کریں گے؟ کچھ تو یہ فکر کر رہے کہ کہیں صبح کو اٹھ کے مسجد میں نہ جانا پڑ جائے، اور اللہ کے بندو یہی مسجدوں کی حاضری کام آئے گی، یہی مسجدوں میں آنا جانا یہ ہمارے کام آئے گا۔ آپ حضرات ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں، جلسے کا آخر ہے، دعا کا وقت ہے، جی چاہ رہا تھا بات کی جائے لیکن بہرحال سفر بھی کرنا ہے، آپ حضرات کو آرام بھی کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو دیر تک بٹھایا جائے اور پھر مسجدوں میں کوئی بھی نہ ملے۔ امام صاحب جو ہیں وہ کہیں ایسا نہ ہو ان کی آنکھ لگ جائے، آخر انسان ہے، دیر ہو جاتی ہے، آنکھ جو ہے نیند کا خمار ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ آپ حضرات تو چاہے سال بھر مسجد میں نہ جائیں، چاہے کتنا ہی آگے پیچھے ہو جائیں، لیکن اگر امام صاحب 5 منٹ 2 منٹ 1 منٹ آگے پیچھے ہو جائیں
تو بلا وجہ شور و شغب مسجد میں کرتے ہو. یاد رکھو مسجدوں میں جو شور و غل ہو رہا ہے, مسجدوں میں جو ہم لوگ شور مچاتے ہیں, اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں, یہ قرب قیامت کی نشانی ہے. آج ہمارے دل و دماغ سے ائمہ حضرات کی قدر نکل گئی. ہم لوگ, ہمیں تاخیر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, کیوں ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم انسان ہیں, ہم سے تاخیر ہو گئی تو کیا ہو گیا. اور اللہ کے بندو, امام بھی تو انسان ہے, اس کی بھی آنکھ لگ سکتی ہے, اس کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے, اس کو بھی کوئی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے. اس لیے اپنے ائمہ حضرات کا خیال کیا کرو, بلا وجہ مسجدوں میں شور نہ کیا کریں. مدرسے کا ایک مقصد اور ہے, وہ کچھ نہ کچھ آپ حضرات سے ہم چاہتے ہیں کہ آخر وقت میں اس قبولیت کی گھڑی میں, مدرسے کی محبت میں, قرآن کی محبت میں, اللہ اس کے رسول کی محبت میں کچھ مدرسے کی خدمت کی جائے. مدرسے کی خدمت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ کون کون تیار ہیں خدمت کے لیے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ارے اللہ کے بندو, ہاتھ اٹھا کے ارادہ تو کرو. کون کون تیار ہیں؟ سب تیار ہیں؟ لاؤ جی, جس نے ہاتھ اٹھائے پیسے دو. لیا ہوئے ہاتھ اٹھائے ہیں نا کہ سب تیار ہیں, تو یہ کیسی تیاری ہے جو پیسے نہیں دیتے ہو؟ لاؤ جلدی سے لاؤ بھئی. آپ سب سے پہلے تو آپ کیوں دینے پڑیں گے؟ شروعات تو کرو, انشاءاللہ جو بھی آئے گا سب کا ثواب تمہیں ملے گا. لاؤ شروعات کرو. کون سب سے پہلا صاحب خیر کھڑا ہوگا اور آ کر مدرسے کی محبت میں اپنا تعاون پیش کرے گا؟ ماشاءاللہ, اللہ جوان کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ 200 کا نکالا, 500 کا تو اندر ہی رکھ دیا. لاؤ ماشاءاللہ, لاؤ. اللہ وہی سب دے دو بھئی, رات کا حصہ ہے, قبولیت کی گھڑی ہے, اس میں تاخیر نہ کرو. لاؤ ماشاءاللہ, یہ اور آ گئے 100 روپے. اللہ قبول فرمائے. بھئی جب تک آپ حضرات سب خدمت نہیں کریں گے دعا نہیں ہونے گی, ٹھیک ہے نا؟ بیٹھے رہو, ہم بھی یہاں تیار ہیں بیٹھنے کے لیے. ماشاءاللہ یہ آگئے, اللہ قبول فرمائے, اللہ برکتوں سے نوازے. لاؤ بھئی سب لاؤ ماشاءاللہ. یہ 50 روپے اور آگئے, یہ 100 روپے اور آگئے. بھئی سب کو دینے پڑیں گے. جوانوں, بہت ٹھنڈے میں اور فرائیوں میں پیسے خرچ کر رہے ہو, دعوتوں میں پیسے اڑا رہے ہو, اور مدرسے کے لیے پیسے تمہارے پاس نظر نہیں آتے. دوستوں کی دعوت کرتے ہو, کئی 100 روپے خرچ کر دیتے ہو. مدرسے کی بات آتی ہے تو جیب میں ہاتھ نہیں دیتے. یہ کیا محبت ہے؟ یہ محبت تھوڑی درکار ہے, یہ محبت تھوڑی چاہیے. ایک ہی نکالا, نیا بھی ایک ہی نکالا, کم سے کم 2-4 تو لاتے. یہ اور آگئے ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے, اللہ برکتوں سے نوازے. سب اٹھ کر کے آ جائے بھائی, سب لاؤ بھائی سب لاؤ. اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ. یہ بزرگ صاحب ہمارے اور لے آئے, یہ صاحب خیر اور لے آئے 100 روپے. بھائی 500 کا یہاں کھیڑی سرائے میں ایک بھی نہیں رہا کیا؟ 500 کا تو ایک بھی دکھائی نہیں دے رہا. کھیڑی والوں نے 500 کے نوٹ کہاں پہنچا دیے؟ 2000 کا تو بالکل نظر نہیں آ رہا کہیں بھی, اور 500 کے بھی غائب ہو رہے. بھائی 500 کے غائب نہ کرو, ایک آدھ تو لے آؤ 500 کا. ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. اللہ اس جوان کی جوانی کی حفاظت فرمائے. ماشاءاللہ 500 روپے دے دیے. یوں کہہ رہے جی 500 کی بات کر رہے ہو, 2000 کی بات کرو گے 2 دیں گے. لیکن اکیلا جو ہے یہ بیچارہ شکایت کرے گا, یوں کہے گا میرا جوڑا ہی کوئی ملا دیتا, اس کا جوڑا ملا دو. چلو اس 500 کا جوڑا ملا دو. ہے اس مجمع میں کوئی جوڑا ملانے والا؟ ہے کوئی جوان ہمارا اس مجمع میں جو آ کر 500 روپے کا جوڑا ملا دے؟ انشاءاللہ آئے گا. امید ہے آپ حضرات سے. ہمارے بزرگ کھڑے ہو گئے ہیں, اللہ ان کے اٹھنے کو, ان کے چلنے کو اور ان کی خدمت کو اللہ قبول فرمائے. آمین. آمین بھی نہیں کہہ رہے, آمین میں بھی تمہارے 500 کے جا رہے کیا؟ آمین میں تو 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہو رہا, پھر بھی آمین نہیں کہتے ہو. آمین کا مطلب ہے اللہ اس دعا کو قبول کر لے. ماشاءاللہ, اللہ ہمارے بزرگ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. بھئی 2 نوٹ آ گئے, لیکن طاق عدد اللہ کو پسند ہے. طاق عدد اللہ کو پسند ہے. تسبیحات پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ یہ تو 1 یا 3 یا 5 یا 7 یا 9 ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو طاق عدد اللہ کو پسند ہے. ایک تیسرا اور دے دو, ایک 500 کا نوٹ. کون لائے گا؟ یہ جوان نہیں کھڑے ہو رہے, انہوں نے تو کل کا مشورہ کر رکھا کہ کل جلسہ ہوگا اور ایک دوسرے کو دعوت کھلائے گا. اور یہاں قریب میں ہی ہے میرا پور, بس وہاں جا کر ایک دوسرے کو دعوت کھلائیں گے. ایسا لگ رہا مشورہ ہو گیا. بھئی مشورہ ہو گیا کیا تمہارا؟ ایسا نہ کرو, 500 کا اور لاؤ. لاؤ ایک 500 کا اور دے دو. ہے اس مجمع میں کوئی؟ آئے گا تو ضرور انشاءاللہ, امید تو ہے ہمیں. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ نہ آئے, انشاءاللہ آئے گا ضرور. مشورہ سا چل رہا, اور سوچ سمجھ کے کھڑے ہونا. جو بھی کھڑا ہوگا 500 کا لے جائے گا فوراً. ایک 500 کا اور دے دو. تم نے تو دونوں نے نہ 100 کا دیا, نہ 500 کا دیا, نہ 1000 کا, نہ 2000 کا. دینے تو پڑیں گے. بات جو ہے جان بچنے والی
نہیں صبح کو دینا، لیکن رات میں بھی تو نام لکھوا دو، فرشتے تو اب بھی آئے ہیں، کرامن کاتبین موجود ہیں، رجسٹر میں اب بھی جو ہے اب بھی لکھوا دو اور صبح کو بھی دے دینا۔ تو کچھ تو نکال لو، لاؤ کچھ نکالو، ایک 500 کا نوٹ، اچھا 100 والے 5 آ جاؤ، ٹھیک ہے، لاؤ شروعات کرو، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ بھائی 500 کے، اگر 500 کا نہیں ہے تو 100 والے 5 دے دو، لاؤ جلدی سے، آئے گا ضرور، جب تک نہیں آئے گا یہ ماشاءاللہ دیکھو ڈال دیا ہاتھ، اللہ قبول فرمائے، اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ 500 کا ہی ہے کیا؟ 100 کا؟ 100 کی بات آ گئی تھی، لاؤ دو اور لاؤ، 100 کے اور لاؤ 4، اتنی دیر کیوں لگاتے ہو؟ 1 منٹ میں کھڑے ہو جایا کرو، 1 منٹ میں کھڑے ہو جایا کرو، دیر نہ لگایا کرو، لاؤ 4 نوٹ اور دے دو، لاؤ جلدی سے ماشاءاللہ، جیب میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، جیب میں ہاتھ ڈال کر لے آؤ، جلدی سے لاؤ بھائی، 500 روپے اور دے دو، اور انشاءاللہ دعا ہو رہی ہے، تاقدد ہو جائے گا، تاقدد اللہ کو پسند ہے، 1 نوٹ اور دے دو انشاءاللہ، دے دو بھائی، ہے نہیں کسی کے پاس؟ نہیں ہے، اگر نہ ہو کسی کے پاس تو آگے لے جاؤ، نہ ہو تو لے جاؤ، اور ہو تو دے دو، دینا تو پڑے گا، دینا ضرور پڑے گا، بغیر دیے کام نہیں چلے گا، ایک 500 کا نوٹ دے دو اور دعا کر لو، آ گیا ماشاءاللہ۔ یہ کہاں ہے بھائی؟ سوچ سمجھ کے کھڑے ہونا، ورنہ 500 روپے ماشاءاللہ یہ اور آ گئے، اللہ قبول فرمائے، لاؤ اور دے دو، ذرا سی ہمت کر لو، ایسے کیا ہو گیا بالکل آپ حضرات کو، لاؤ جلدی سے لاؤ، 2-3 نوٹ اور دے دو، اس کے بعد انشاءاللہ بس دعا ہو رہی ہے، اور دے دو 2-3 نوٹ، لاؤ جلدی سے، کون دے گا؟ نہیں دو گے؟ دعا کر لیں، دعا کے لیے تیار ہیں؟ مدرسے سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ کس کس کو ہے؟ کچھ تو ہاتھ ہی نہیں اٹھا رہے، مدرسے سے محبت نہیں کہا آپ حضرات کو، کس کس کو ہے؟ سب کو ہے، لاؤ سارے 200 روپے، محبت ہے اور پیسے دے رہے ہیں، چلو صبح کو دے دینا، صبح کو دیں گے نا انشاءاللہ، ضرور خدمت کریں گے، تیار ہیں؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے جمع ہونے قبول فرما، سننے سنانے قبول فرما، گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ سب کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے اوپر اپنا خاص فضل و کرم فرما، اے اللہ اپنا فضل شامل حال فرما، قدم قدم پر حفاظت فرما، قدم قدم پر ہماری نصرت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، دین کی محبت پیدا فرما، اے اللہ ہم سبوں کی حاضری کو قبول فرما، اے اللہ خدمتوں کا جذبہ پیدا فرما، مدرسوں کے تعاون کا جذبہ پیدا فرما، بڑھ چڑھ کر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے اس مدرسے کو قبول فرما، ہمارے آنے کو قبول فرما، سننے سنانے کو قبول فرما، مدارس کی مکاتب کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، اس مجمع میں شریک ہونے والے ہر فرد کی حفاظت فرما، دنیا میں جہاں بھی لوگ بس رہے ہیں سب ایمان والوں کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اس ملک میں امن و امان قائم فرما، محبتیں پیدا فرما، اتحاد و اتفاق پیدا فرما، اے اللہ انتشار خلفشار سے حفاظت فرما، دوریوں سے محفوظ فرما، آپس میں محبتیں پیدا فرما، گھر خاندانوں میں گاؤں میں بستیوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما، اے اللہ مدرسے کے لیے ہم سبوں کو بہت قبول فرما، یہاں کی حاضری کو قبول فرما، علماء کی باتیں سنی ہیں اے اللہ یاد رکھ کر عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ عمل والی زندگی عطا فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا بھول گئے ہیں اللہ وہ بھی عطا فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین۔